بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر کس نے دیا؟ فتح کے بعد چند روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ٹھہرے۔ یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بد باطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم سیر ہو کر کھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمہ سے عمر بھر تعلق میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشر بن برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب قتل کی گئی۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 اور مدراج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246۔ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاحب الہجرتین، 2 ہجرتوں والے کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور باوجود یکے یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے، مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ خیبر میں اعلان، مسائل۔ جنگ خیبر کے موقع پر مندرجہ ذیل فقہی مسائل کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا، گدھا اور خچر حرام کر دیا گیا، چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا، اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر بیچنا ضروری ہے۔ اگر کمی پیشی ہو گئی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب استبراء ضروری قرار دے دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینے سے صحبت جائز نہیں۔ عورتوں سے متع کرنا بھی اسی غزوہ میں حرام قرار دیا گیا۔ وادی قرہ کی جنگ۔ خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وادی القرہ تشریف لے گئے، جو مقام تیما اور
فدق کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کے ارادہ سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لیے تیار تھے، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدعم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ اونٹ سے کجاوا اتار رہے تھے کہ ان کو ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر و تلوار سے دیا اور باقاعدہ صف بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کر دی۔ 4 دن تک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ برابر لڑتے ہی رہے۔ آخر 10 یہودی قتل ہو گئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کر لی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینہ بھیجتے رہیں گے۔ یہ خیبر اور وادی القرا کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیما کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی۔ وادی القرا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 4 دن مقیم رہے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 اور زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448۔ فدق کی صلح۔ جب فدق کے یہودیوں کو خیبر اور وادی القرا کے معاملہ کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ دربار نبوت میں قاصد بھیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وادی القرا والوں سے جن شرطوں پر آپ نے صلح کی ہے اسی طرح کے معاملہ پر ہم سے بھی صلح کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی اور ان سے صلح ہو گئی، لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بھیجی گئی، اس لیے اس بستی میں مجاہدین کو کوئی حصہ نہیں ملا، بلکہ یہ خاص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت قرار پائی، اور خیبر و وادی القرا کی زمین تمام مجاہدین کی ملکیت ٹھہری۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248۔ عمرۃ القضاء۔ چونکہ حدیبیہ کے صلح نامہ میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن مکہ میں ٹھہریں گے۔ اس دفعہ کے مطابق ماہ ذوالقعدہ میں 7 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہونے کا عزم فرمایا اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ بجز ان لوگوں کے جو جنگ خیبر میں شہید یا وفات پا چکے تھے، سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بوقت روانگی حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پر حاکم بنا دیا اور 2000 مسلمانوں کے ساتھ، جن میں 100 گھوڑوں پر سوار تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ جب کفار مکہ کو خبر لگی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرائے اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لیے مرا ظہر ان تک بھیجا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے، مرا الظہر۔
اس مقام تک بھیجا۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس پر سواروں کے افسر تھے، قریش کے قاصدوں نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلح نامہ کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر کفار قریش مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مقام یاجج میں پہنچے جو مکہ سے 8 میل دور ہے تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا، اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا، اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مجمع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو دربار نبوت کے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے آگے آگے رجز کے یہ اشعار جوش و خروش کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے جاتے تھے: خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو بن الکفار عن سبیلہ، الیوم نضربکم علی تنزیلہ۔ اے کافروں کے بیٹو، سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جو تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار چلائیں گے۔ دربن یزیل الہام عن مقیلہ، دربن یزیل الہام عن مقیلہ، ویزہل الخلیل عن خلیلہ۔ ہم تلوار کا ایسا وار کریں گے جو سر کو اس کی خوابگاہ سے الگ کر دے اور دوست کی یاد اس کے دوست کے دل سے بلا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا اور کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں تم اشعار پڑھتے ہو۔ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھوڑ دو، یہ اشعار کفار کے حق میں تیروں سے بڑھ کر ہیں۔ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 17 و زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاص حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار قریش مارے جلن کے اس منظر کی تاب نہ لا سکے اور پہاڑوں پر چلے گئے، مگر کچھ کفار اپنے داراندوا کمیٹی گھر کے پاس کھڑے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بادہ توحید و رسالت سے مست ہونے والے مسلمانوں کے طواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو تو بھوک اور مدینہ کے بخار نے کچل کر رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر ادتباع کر لیا، یعنی چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا شانہ اور بازو کھل گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا۔ اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ سنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع طواف کے 3 پھیروں میں رمل کرتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218، باب کیف کان بدء الرمل۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی 3 دن کے بعد کفار مکہ کے چند سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ شرط پوری ہو چکی، اب آپ لوگ مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں
کفار کا پیغام سنایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت مکہ سے روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی صاحبزادی جن کا نام امامہ تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاچا چاچا کہتی تھی، دوڑی ہوئی آئیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کی یہ یتیم چھوٹی بچی مکہ میں رہ گئی تھی۔ جس وقت یہ بچی آپ کو پکارتی ہوئی دوڑی، جب دوڑتی ہوئی آئیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہید چچا جان کی اس یادگار کو دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس بچی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی جان کہنے کی بجائے چاچا جان اس رشتہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا تھا۔ جب یہ صاحبزادی قریب آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، لیکن اب ان کی پرورش کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن ہے اور میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، اس لیے مجھ کو اس کی پرورش کا حق ملنا چاہیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری چچا زاد بہن ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، اس لیے اس کی پرورش کا میں حقدار ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے دینی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی ہیں، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ تینوں صاحبوں کا بیان سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا یہ لڑکی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں رہے گی۔ پھر تینوں صاحبوں کی دلداری و دلجوئی کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جعفر، تم سیرت و صورت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا، اے زید، تم میرے بھائی اور میرے مولا آزاد کردہ غلام ہو۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 610 عمرۃ القضاء۔